الانبیاء نے قیام فرمایا تھا۔ جب لوگوں نے ارادہ کیا پیغمبر اعظم کے قتل کا اور پہلے کسی نتیجے پر نہ پہنچ سکے تو شیطان نے ایک قریشی سردار کی شکل میں آ کے ان کو مشورہ دیا کہ پورا عرب مل کے حضرت پہ حملہ آور ہو جائے تو پورے عرب کے قبیلوں پہ حضرت کا خون پھیل جائے گا اور بنی ہاشم بدلہ نہیں لے سکیں گے اور حضور کو قتل کر دیا جائے۔ تو اللہ کی ذات نے آپ کو بدریہ وہی مطلع کر دیا کہ میرا پیغمبر یہ تیرے خون کے پیاسے ہیں، آج رات تم مکہ چھوڑ کے مدینہ کی طرف چلے جاؤ۔ اور آپ نے سرکار امیر المومنین کو کہا کہ یا علی آپ میرے بستر پہ سو جائیں۔ تو یہاں امیر المومنین نے سوال کیا مولا کیا میرے سونے سے آپ کی جان بچ جائے؟ تو پیغمبر اعظم نے فرمایا ہاں اللہ کا وعدہ ہے۔ تو یہاں سرکار امیر المومنین نے سجدہ شکر ادا کیا اور تاریخ کہتی ہے یہ تاریخ اسلام کا پہلا سجدہ شکر تھا جو سرکار امیر المومنین نے اس موقع پر سر انجام دیا۔ تو یہاں سے آپ یہاں پر پیغمبر اعظم پہنچے، اس بلندی پہ پہنچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس غار کے اندر داخل ہو گئے تو اس کے سامنے اللہ تعالیٰ نے ایک خشک ٹکڑا تھا کسی درخت کا، اس کو سرسبز کر دیا، مکڑی نے جالا بن دیا اور فاختہ نے وہاں انڈے دے دیے۔ یہاں تک بھی ماہر قیافہ شناس عرب کے قیافہ شناس اتنے ماہر تھے کہ وہ جانور کو دیکھ کے یا انسان کو دیکھ کے یا قدموں کے نشانات دیکھ کے اس کا علاقہ بتا دیتے تھے، نسل بتا دیا کرتے تھے۔ تو ماہر قیافہ شناسوں کے ذریعے بالآخر یہاں تک بھی وہ لوگ پہنچ گئے۔ کسی نے کہا کہ آپ اس غار کے اندر ہیں تو کہنے والوں نے اس کو مجنون اور دیوانہ کہا کہ تو پاگل ہے، اگر کوئی اندر جاتا تو آخر کوئی مکڑی کا جالا ٹوٹتا، کوئی انڈے ٹوٹتے، کوئی پتا ٹوٹتا۔ یہاں تو مدت ہوئی ہے کہ کوئی شخص داخل نہیں ہوا۔ قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا ہے ثانی اثنین کے ذریعے کہ جب ایک شخص کہہ رہے تھے جو آپ کے ساتھی تھے کہ مولا وہ باہر پہنچ گئے ہیں، پیغمبر اعظم نے فرمایا میں جانتا ہوں انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا۔ نہیں مولا یہ باہر دعائیں کھڑے ہیں، ان کی آوازیں سنائی دی ہیں، ہم تو گرفتار ہو گئے پہنچ گئے۔ فرمایا میں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہمیں نہیں دیکھ پائے۔ مولا وہ تو پہنچ گئے ہیں، باہر ان کی آوازیں آ رہی ہیں۔ پیغمبر اعظم نے 2 انگلیاں بلند فرمائیں، فرمایا ذرا میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ جب دیکھا فرمایا کیا نظر آ رہا ہے؟ مولا بحیرہ احمر میں کشتیاں چلتی نظر آ رہی ہیں۔ تو پیغمبر اعظم نے فرمایا جو تمہیں غار ثور میں بیٹھ کے بحیرہ احمر کی کشتیاں دکھا سکتے ہیں وہ یہ نہیں جانتا کہ انہوں نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا۔ جب میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ ہمارا حفاظت کرنے والا ہے تو یہاں سے پیغمبر اعظم جب وہ لوگ واپس چلے گئے تو یہیں سے پیغمبر اعظم نے پھر آگے ہجرت کا جو ہے سفر اختیار کیا۔ مکہ سے سفر کر کے آپ یہاں پہنچے، یہاں سے سفر کر کے پھر آپ ہجرت کر کے مدینہ جو ہے وہ لے گئے۔ اس نسبت سے یہ ہے آپ یہ لوگ جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو یہ کم از کم 3 ساڑھے 3 سے 4.5 گھنٹے کا سفر ہے یہاں سے وہاں پہنچے۔ 7-8 گھنٹے درکار ہیں جو جانا چاہے، لیکن وہ ظاہر ہے کہ اس کا کم از کم نتیجہ بخار ضرور ہوتا ہے۔ تو بعد میں بھی اگر کسی کا پروگرام ہو تو اس کے لیے ایک بہترین طریقہ کار یہ ہے کہ صبح کی نماز کے وقت اس لوگ جاتے ہیں۔ دن کو جانا کسی کا بڑا عقلمندی نہیں ہے، لیکن یہاں کوئی حکم نہیں ہے جانے کا۔ وہی پتھر جو نظر آ رہے ہیں وہی آپ کو یہاں سے بھی جو نظر آ رہے ہیں وہاں جا کے یہی نظر آنے ہیں۔ کوئی نوافل نہیں ہے، کوئی عبادت نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے، ایک تاریخی مقام ہے۔ لیکن اتنا ضرور ہے کہ کم از کم یہ چوٹی یہ پتھر اور دور کے ایسے ہی ہیں جیسے پیغمبر اعظم یہاں تشریف لائے تھے۔ تو جس غار کو غار طور کہا جاتا ہے یہ مقام ہجرت ہے سید الانبیاء۔ وہ آخر چوٹی پر جو گول پتھر آپ کو نظر آ رہے ہیں، آخر چوٹی پر جو پتھر ہے اس کو ان کو غار طور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى the Professor مولانا عبد الحسین سے